پاکستان میں بے حیائی اور بدتمیزی اور اس طرح کی نگیٹو تمام چیزوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ میں کسی شو بیس یا کسی فلم یا کسی بیہودہ میگزین یا کسی اس طرح کی چیز کی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، نہ کر رہا ہوں، بلکہ میں اس ملک کے ان افراد کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو اقتدار کی راداریوں میں یا تو خود بیٹھے ہوتے ہیں یا وہ آتے جاتے ہیں۔ خود بیٹھے سے مراد یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے، اور آتے جاتے وہ ہیں جو کہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو الیکٹرانک ہو، جو وہاں آتے جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب یہاں پر بے شرمی اور بے حیائی کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں واز کرتے ہیں، اور صرف ایک واز نہیں کرتے بلکہ سارے واز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جناب آپ اسٹیبلشمنٹ کو لے لیجئے، وہ واز کرتے ہیں کہ ہمیں سیاست میں مت گھسیٹا جائے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر جتنی گفتگو پچھلے 73 سالوں میں ان کے سیاست میں ادم مچانے کی ہے، تو وہ کیا ان کی نیک نامی کا باعث بنتا ہے؟ یہ کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب تک انسان کو اچھائی اور برائی کا پتہ نہ ہو تو وہ برائی کو بھی اچھائی سمجھتا رہتا ہے، اور اچھائی کو بھی برائی سمجھتا ہے، کیونکہ اس کو اندازہ نہیں ہے۔ لیکن جب اس کو اندازہ ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ تمیز کر سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں شامل ہوئی یا وہ بیچ میں آ کے رول پلے کرتی ہے، اس سے سب لوگ واقف ہیں، یہ اس کی کسی نیک نامی کا باعث نہیں ہے، بلکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک نقطہ نظر ہوتا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے پولیٹیشنز ہیں ویسے اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ انہوں نے ایک دفعہ اقتدار کی اس کہہ لیں کہ لیول تک پہنچے ہیں، اور وہ ان کی جاب میں صرف ایک ہی دفعہ وہ لیول آنا ہے، اس کے بعد انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہونا۔ ہم جو ہے وہ جنرل مرزا اسلم بیگ کو دیکھتے ہیں کہ جو کہ جنرل ضیاء کے طیارہ حادثہ کیس کے بعد چیف بنے، تو کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو اس چیز کا بھی اندازہ تھا کہ یہ طیارہ جو ہے وہ کیسے اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن ہم کانسپائریسی تھیوری میں یقین کرنے سے یا اس پر بات کرنے کو چھوڑتے ہیں۔ تو جنرل اسلم بیگ صاحب جو ہیں وہ بڑے پاورفل تھے، کیونکہ وہ ایک چیف تھے۔ پھر ان کو تگمہ جمہوریت بھی دیا گیا، جو کہ پیپلز پارٹی نے ایک بہت غلط کام کیا، کیونکہ کسی جو ہے وہ جنرل کو یہ تگمہ نہیں دینا چاہیے۔ ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو شہید یہ ایک انٹرویو میں کہتے ہوئے پائیں گی کہ ہم نے تگمہ ان کو اس لیے دیا تھا کہ وہ مداخلت نہیں کریں گے، لیکن ان کی مداخلت جو ہے وہ پھر بھی ہوتی رہی، تو انہوں نے اپنے تگمے کا بھی کوئی احساس نہ کیا۔ بہرحال جب وہ ریٹائر ہو گئے تو پھر انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک بھولی بسری داستان ہو گئی۔ تو میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں جتنے آتے ہیں وہ اقتدار کے کوریڈورز میں ایک دفعہ ہی پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہاں سے سیدھا منہ کی کھانی ہے، اور پھر وہ چلے جائیں گے، دوبارہ ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ تو وہ ایکسٹینشن کے لیے بھی جو ہے وہ اپنے سارے حربے استعمال کرتے ہیں، حکومتوں کو بنانے اور گرانے میں بھی ان کا رول ہوتا ہے، لیکن اس میں ان کی کبھی نیک نامی نہیں ہوگی۔ جب بھی تاریخ لکھی جائے گی، اور پاکستان کی تاریخ خاص طور پر جب بھی لکھی جائے گی، تو لوگ ان کے ناموں سے اور ان کی تصویروں سے اور ان کے چہروں سے اور ان کی فیملی سے بھی نفرت کریں گے کہ یہ اتنے جو ہے وہ یعنی ان کو عہدہ ہم نے کیا دیا، اور انہوں نے اتنے گھٹیا جو ہے وہ کام کی۔ تو چلے میرے خیال میں یہ ان کے لیے یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ان کو یہ کام زیب نہیں دیتے ہیں، یہ ان کی شان نہیں بنتی ہے، بلکہ یہ آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ جابر اور ظالم حکمران دنیا میں بہت رہے، لیکن جب ان کے ظلم اور ان کے جبر کا دور ختم ہو گیا تو لوگوں نے انہیں کسی اچھے نام سے یاد نہیں کیا۔ تو جب تک لوگ پولیٹیکلی، یہ ایوولوشن کا ایک پروسیس ہے، جب تک لوگ ڈیولپ نہیں ہوں گے تب تک جو ہے یہ بڑا مزہ آئے گا ٹویٹ کرنے میں جناب۔ اور پھر اس کے بعد مجھے تو وہ بھی یاد ہے کہ جس میں ہمارے جنرل پاشا صاحب جو ہیں وہ ایک تقریب میں تشریف لے جاتے ہیں، جو کہ صاحب زر ویڈیو ریکارڈڈ ٹیلی ویژن پر سٹوری کور ہوتی ہے کہ جی آج
وزیر اعظم کے زیر صدارت ہوا، تو ان کے جو دیکھنے کے انداز تھے مجھے ان سے بھی لگتا تھا کہ یہ کوئی جیسے گینگسٹرز ہوتے ہیں نا موویز میں، تو ان کے کوئی بیٹھنے کا انداز ایسا تھا، اور پھر ساتھ میں دوسرے بیٹھے ہوئے تو وہ بھی اسی طریقے کے ہیں، لیکن کیونکہ یہ ساری ایجوکیشن کا معاملہ اور ماجرا ہے، تو جب تک جو ہے وہ اس یعنی نازک پہلو کو نہ دیکھ لیا جائے اور اس کو سمجھ نہ لیا جائے، تو تب تک جو ہے وہ انسان یہ نہیں سمجھتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ کتنا برا ہے۔ میں نے گریڈ 21 کیا گریڈ 22 کے بھی لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور ان کے ساتھ کئی جگہوں پہ کئی نشست یعنی بات چیت بھی ہونے کا اتفاق بہت زیادہ ہوا، تو میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ بھی اسی طرح کے ہی ہلکے پن کا شکار ہیں جیسا کہ ایک گریڈ 15 یا 16 کا امپلائی ہوتا ہے، اور نیچے گریڈ کے لوگوں میں بھی مجھے اتنے ہی اعلیٰ لوگ نظر آئے جتنے کہ کوئی فلسفی یا کوئی مفکر ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ان کے جو ہے وہ 14 طبق کھلے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ ہو کہ ان کا مقام کیا ہے اور دنیا میں انہوں نے کیا کچھ کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک تھوڑی دوسری بحث آگے نکل رہی ہے، تو ہم واپس آتے ہیں۔ تو دوسرا ہمارا طبقہ ہے پولیٹیشنز کا۔ تو آپ پرانے پولیٹیشنز کو تو چھوڑ دیجیے، حالانکہ قائد اعظم نے تو یہی کہا تھا کہ میری جیب میں سارے کھوٹے سکے ہیں، اور یہی ہمیں پتہ چلا جب ان کی ایمبولنس جو ہے وہ زیارت سے کراچی آئی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ سارے کھوٹے کے کھوٹے ہی تھے۔ لیکن پھر ہم بقایا سب کو چھوڑتے ہیں جی، ہم جو ہے نا وہ 80s میں آ جاتی ہیں کہ جس میں یعنی جو ابھی دیکھنے والے ہیں سب کی یاداشت 80s کی تو ہوگی، اور سب جانتے بھی ہوں گے، کیونکہ یہی پالیٹیشنز ایٹ پریزنٹ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ نورا کشتی اور ہمیں بے حیائی اور بدتمیزی کی گہرائی میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے کس کا ذکر کریں؟ چلیں جناب، آصف علی زرداری صاحب کا ذکر کرتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے کتنی بدنامی اپنے نام کے ساتھ لگائی۔ چلیں جی، ان پر نواز شریف صاحب نے کیچڑ اچھالا اور وہ سارا کچھ کیا، کیونکہ وہ ثابت بھی ہو گیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الزام جو دوسروں کو دیتے تھے وہ ان پر اپنے اوپر پورے یعنی ان پر وہ ثبوت کے ساتھ چیزیں سامنے آ گئی۔ لیکن زرداری صاحب نے جب یہ بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھ سے کہا کہ کوئی فارمولہ بتائیے، اور میں نے کہا عمران خان کی چھٹی کیجیے، تو یہ ایک ایسی یعنی اسٹیٹمنٹ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ سے جو ہے آپ سے کسی نے کہا ہو کہ جناب آپ مشورہ دیجئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو انہیں کہا اٹ از نن آف یور بزنس، ہو آر یو ٹو ٹاک اباؤٹ ڈیموکریسی اینڈ دا فنکشننگ آف دا گورنمنٹ۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں پہلے اس کی چھٹی کیجیے پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ فرانسس بیکن نے ایک ایسے لکھا ہوا ہے آف سیمولیشن اینڈ ڈس سیمولیشن، تو اگر اس کو جو ہے وہ سارا ڈیٹیل میں پڑھا جائے تو ہمیں یہ پولیٹیشنز کی ساری مووز جو ہیں وہ سمجھ آ جاتی ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ آف سیمولیشن اینڈ ڈس سیمولیشن آپ کو ایک ویلاگ دیں گے جس میں آپ کو انسائٹ دیں گے کہ فرانسس بیکن نے جو ہے وہ اپنے میکاویلی اپروچ میں کون کون سی چیزوں کا ذکر کیا تھا، اور یہ سیاستدان ہمیں کس طریقے سے بیوقوف بناتے ہیں۔ تو خیر آصف علی زرداری صاحب کا یہ سارا جو کھیل ہے یا جو گفتگو ہے یہ غیر پارلیمانی ہے اور یہ قابل مذمت ہے۔ اب جناب آپ عمران خان پر نہیں، نواز شریف پر چلتے ہیں۔ نواز شریف صاحب جناب جب ان کو نکال دیا گیا، حالانکہ پاناما میں ان کے نام پر جو کچھ نکلا تھا اور جو کچھ ہوا تھا اس میں اگر یہ اپنے ثبوت دے دیتے یا لوگوں سے معافی مانگ لیتے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میں آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں، تو شاید لوگ ان کو بڑے کھلے دل سے معاف کر دیتے اور ان کا قد عوام کی نظروں میں بڑھ جاتا۔ لیکن جناب انہوں نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ پھر انہوں نے کہا جی ووٹ کو عزت دو، اور ووٹ کو عزت دینے کے بعد اب یہ جو آج کل کر رہے ہیں یعنی دسمبر 2021 میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب نیچ حرکتیں ہیں، اور یہ ان کے پارٹی کے لوگ آپ کو اتنے یہ غلیظ قسم کے دعوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ ان میں سے بدبو جو ہے وہ آتی ہے۔ اب اس سے زیادہ ان کو کیا کہیں؟ عمران خان صاحب ان کے بارے میں یہی پہلے دن کہہ دیا گیا کہ الیکٹڈ نہیں ہے سلیکٹڈ ہے، تو انہوں نے اب آ کے اس چیز ساری کو ثابت کر دیا، یعنی انہوں نے اس پر مہر لگا دی کہ جی میں واقعی سلیکٹڈ ہوں، کیونکہ جب سے یہ ان کا ماجرا اٹھا ہے تو تب سے جو ہے وہ ان کی اوقات کے لفظ کہا جا سکتا ہے۔ تو اس سے نظر آ رہا ہے
کہ یہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک طرح کے دھوکہ اور فراڈ ہے. یہ بھی ایک بے حیائی اور ایک نیچ پن ہے جس پر یہ یعنی غیر جمہوری قوتوں سے سپورٹ لینا اور پھر کہنا میں جمہوری ہوں، میں اس ملک میں لوگوں کا احتساب کرنے کے لیے ہوں، اور جناب میں ملک میں انصاف کے لیے ہوں. جب آپ نے اتنے سمجھوتے کر لیے، جب آپ نے اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیے، اور اپنے ساتھ کن کو ملایا؟ ایم کیو ایم کو. ایم کیو ایم میں آپ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے وہی عامر لیاقت صاحب، تو انہوں نے بھی دیکھے عامر لیاقت صاحب نے عالم آن لائن سے کتنی شہرت پائی، لیکن ان کی ویڈیوز دیکھیں جو یعنی جب کیمرہ رول نہیں کر رہا ہوتا تو پیچھے انہوں نے کتنی واہیات اور بیہودہ گفتگو کی. تو اب وہ الطاف حسین کے نعرے لگا رہے ہیں کہ اگر طالبان سے بات ہو سکتی ہے، اگر جو ہے جن لوگوں نے یہاں پہ لوگوں کے گلے کاٹے ہیں ان سے بات ہو سکتی ہے، تو الطاف حسین سے بھی بات کریں. تو ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو سارا کچھ کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان بن رہا ہے اور وہ دوسری پاک سرزمین پارٹی بن رہی ہے، یہ پریکٹیکلی یہ الطاف حسین کا ہی سارا کنٹرول رہے گا اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو آپ سوچئے کہ اگر یہ ان کا کنٹرول اور سٹی گورنمنٹ یہ سارا کچھ دے دیا تو کراچی میں آپ اپنا ویزا ہی لگوا کے جایا کریں، کیونکہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوا. اور یہ صرف سیاستدانوں نے کھلواڑ نہیں کیا، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی برابر کی شریک ہے. تو اب یہ سارے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں فلاں کی بات ہوگی ہے تو فلاں کی بات ہوگی. اب رہ گئے وہ لوگ جو ان اقتدار کی راداریوں میں آتے جاتے ہیں. اس میں جتنے جناب میڈیا میں لوگ بیٹھے ہیں، میجورٹی جو کہ اس وقت جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں وہ جی عمران خان کے تو جو ہے نا دانے مک گئے ہیں، اب جو ہے وہ نواز شریف کے بھائی جو ہے وہ آ رہے ہیں کیونکہ ان کی باتیں پکی ہو گئی. مطلب کس قدر بے شرمی کی بات ہے. لیکن ایتھکس جو ہیں وہ کہتے ہیں آپ کسی کو سکھا نہیں سکتے ہیں جب تک کہ وہ خود سیکھنے کی صحیح نہ کرے. وہ عمرے میں جاتے ہیں نا تو صحیح کرتے ہیں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا. تو یہ دوڑ دھوپ ہوتی ہے، یعنی کوشش ہوتی ہے. جب تک وہ کوشش نہ کرے تب تک یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ موریلٹی سیکھ لیں، آپ جو ہے وہ اخلاقیات سیکھ لیں. آپ کو چیزیں سیکھنے کے لیے آپ کے اندر سب سے پہلے تو وہ ایک ضمیر نامی چیز ہوتی ہے، اس کا زندہ ہونا ضروری ہے. پھر اس کے بعد آپ جو کہہ رہے ہوں، بعد میں لوگ اگر آپ سے کہیں کہ آپ نے یہ بات پہلے ایسے کی تھی اب آپ ایسے کر رہے ہیں تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس اس کے لیے کوئی واضح دلیل ہونی چاہیے. بے شرمی میں اور بے حیائی کو پھیلانے میں کوئی دلیل کام نہیں آتی. تو مجھے بہت سارے لوگوں کے خیالات سن کے اور دیکھ کے بہت مایوسی ہو رہی ہے، اور مجھے ان کے ان تمام کہے ہوئے الفاظ یا ان کے جو ہے نا کہ نواز شریف اب ان کی پارٹی یہ کر رہی ہے اور اب وہ کریے اور اب ایسا ہو جائے گا اب ویسا ہو جائے گا. تو یہ بیسیکلی سارے جو ہیں وہ اتنے بے شرم ہو گئے ہیں اور انہوں نے اخلاقیات کو اس حد تک نیچے پھینک دیا ہے کہ ان سے کسی اچھائی کی توقع نہیں ہو سکتی. اور جو ان کے مدعا کو ان کے ترجمان بنے ہوئے ہیں وہ بھی اسی طرح کی گن میں موجود ہیں، اور جب تک گن سے باہر نکل کر اس کو نہ دیکھا جائے تب تک وہ گن نظر نہیں آتا ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہی رہتا ہے. میں فالم ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی اور ابھرتے ہوئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تب تک کے لیے خدا حافظ.